حي على الفلاح. السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا موضوع جو کائناتی اور روحانی دونوں حوالوں سے بہت گہری اہمیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورۃ القدر کی، جسے تقدیر کی رات بھی کہتے ہیں، اور کوشش کریں گے اس کی حکمت کو سمجھنے کی۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے اور جو اس رات کے پورے تصور کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک رات، صرف ایک رات، پوری زندگی سے زیادہ قیمتی کیسے ہو سکتی ہے؟ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ؟ یہ سوال ہی ہمیں اس کی عظمت پر غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سورت شروع ہی ایک بہت بڑے اعلان سے ہوتی ہے جو اس رات کی سب سے بڑی وجہ بتاتا ہے، قرآن کا نزول۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک کتاب کا اترنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عظیم الہی منصوبے کا آغاز تھا۔ اچھا، تو یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف کوئی یادگاری رات نہیں ہے جیسے ہم کوئی تاریخی دن مناتے ہیں۔ نہیں، یہ ایک ایکٹیو، ایک زندہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کائنات کے اہم معاملات کا فیصلہ فرماتے ہیں اور پھر ان فیصلوں کو نافذ کرنے کی ذمہ داری فرشتوں کو سونپتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بہت اہم ہے۔ آیت میں اللہ نے میں نے نہیں کہا بلکہ ہم نے کہا ہے۔ یہ ہم کا لفظ جو عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس بات پر زور دیتا ہے کہ قرآن کا نزول کسی انسان کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے تھے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے جو اس کی سچائی اور عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر اگلی آیت میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، اور تم کیا جانو کہ تقدیر کی رات کیا ہے؟ یہ سوال اصل میں ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس رات کی حقیقت، اس کی شان و شوکت ہمارے تصور، ہماری سوچ سے بہت بہت بلند ہے۔ اس کی وسعت کو انسانی ذہن پوری طرح سے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی عظمت کا تھوڑا سا اندازہ لگانے کے لیے آئیے ایک چھوٹا سا موازنہ کرتے ہیں۔ سوچیں، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جب اپنے ملکوں کے لیے سالانہ بجٹ یا منصوبے بناتی ہیں تو وہ دن کتنے اہم ہوتے ہیں، ہے نا؟ اب ذرا تصور کریں، اس ایک رات میں صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری کائنات کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوں، تو اب اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اور پھر آتی ہے وہ آیت جو اس رات کی قیمت بتاتی ہے ایک عدد میں، تقدیر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ صرف ایک بڑی تعداد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مطلب چھپا ہے۔ ذرا اس کو پرسپیکٹو میں رکھ کر سوچیں۔ 1000 مہینے، یہ بنتے ہیں 83 سال سے بھی زیادہ، یعنی ایک عام انسان کی پوری زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایک رات کی عبادت اور دعا پوری زندگی کی محنت سے بھی زیادہ وزنی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ یہ رات بہتر ہے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف وقت کی بات ہے یا اس میں کوئی گہرا راز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال دی جاتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ذرا کھیتی باڑی کی مثال لیں۔ جیسے کچھ خاص بیج ہوتے ہیں جو صرف ایک خاص موسم میں، ایک خاص آب و ہوا میں ہی اگ سکتے ہیں۔ اگر آپ غلط وقت پر بیج بو دیں تو چاہے آپ سال بھر محنت کرتے رہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ رات روحانی اعمال کے لیے وہ کامل آب و ہوا، وہ پرفیکٹ سیزن ہے۔ اس ایک رات میں کی گئی عبادت کے جو نتائج مل سکتے ہیں وہ شاید ہزاروں راتوں کی محنت سے بھی نہ ملیں۔ اب چوتھی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس رات آسمانوں پر ہوتا کیا ہے۔ یہ صرف ایک پرسکون رات نہیں ہے، بلکہ یہ ایکشن کی رات ہے، فیصلوں کے نفاذ کی رات ہے۔ آیت میں ایک خاص لفظ استعمال ہوا ہے، الروح، یعنی روح۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ان کا نام الگ سے خاص طور پر ذکر کرنا اس رات اور اس میں نازل ہونے والے پیغام کی غیر معمولی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو اس رات کا مشن کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر اترتے ہیں، اور ان کا مقصد ان تمام الہی فیصلوں کو نافذ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے آنے والے سال کے لیے طے کیے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے خاص حکم سے ہوتا ہے۔ اور پھر آتی ہے آخری آیت جو اس رات کے اصل جوہر، اس کی روح کو بیان کرتی ہے۔ یہ سراسر سلامتی ہے،
یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی ایک ایسی مکمل، ایسی جامع سلامتی جو صبح ہونے تک قائم رہتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ گرامر کا نقطہ ہے۔ آیت یہ نہیں کہتی کہ رات میں سلامتی ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ یہ رات خود سلامتی ہے، یعنی یہ رات اتنی پرامن ہے کہ گویا یہ خود امن کا مجسمہ بن گئی ہے۔ یہ اس کی مکمل پاکیزگی اور سکون کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات ہر قسم کے شر سے، ہر خطرے سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اس رات شیطانی قوتیں اللہ کے حکم سے بے بس ہوتی ہیں، جیسے انہیں خدائی حراست میں لے لیا گیا ہو۔ اسی لیے وہ نہ تو اس رات کے رازوں تک پہنچ سکتی ہیں اور نہ ہی اس کی برکتوں میں کوئی خلل ڈال سکتی ہیں۔ یہ مکمل روحانی تحفظ کی رات ہے۔ تو آئیے اس گفتگو کو اس آخری گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ خود سراسر امن اور سلامتی کا پیکر ہے، تو پھر اس رات میں نازل ہونے والے پیغام یعنی خود قرآن کے بارے میں یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہمیں اس کتاب کی اصل روح پر گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔